توجہ فرمائیں، ایک طرف سے قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو رسول بناتا ہے، اللہ جس کو اپنا پیغمبر بناتا ہے، جس کو پیغام دیتا ہے، پیشہ وروں کی بات نہیں ہو رہی، پیشہ ور کے لیے کوئی شرط خدا نے نہیں رکھی، پیشہ ور کی شرط یہ ہے کہ اسے پیسے دو، جو کہلوانا ہے کہلوا لو، پیشہ ور کو پیسے دو، جو نغمہ سننا ہے سن لو، جو بات سننی ہے سن لو۔ پیشہ ور اس مشین کی طرح ہے کہ پیسہ ڈالو، سکہ ڈالو، آن ہو جاتی ہے، پھر بٹن دباؤ، جو برانڈ نکالنا ہے اس سے آ جاتا ہے۔ پیشہ ور ایسے ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے جن کو پیغام دیا جاتا ہے وہ نہیں بیان کرتے جو لوگ چاہتے ہیں سننا، بلکہ وہ بیان کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے بتانا۔ بعض اوقات لوگ نہیں سنتے، بعض اوقات لوگ نہیں سنتے، مائل نہیں ہوتے سننے کے لیے، لیکن اللہ کا رسول انہیں سناتا ہے۔ لوگ کانوں میں انگلیاں دبا لیتے، قرآن کی گواہی ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، لوگ کانوں میں انگلیاں دبا لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی بولتا رہتا ہے۔ لوگ اس پہ تہمت لگاتے ہیں، کبھی اس کو شاعر کہتے ہیں، کبھی اس کو ساحر کہتے ہیں، کبھی اس کو مجنون کہتے ہیں، کبھی معاذ اللہ اس کو پاگل کہتے ہیں، کبھی اس کے اوپر کیچڑ پھینکتے ہیں، کبھی اس کے اوپر گندگی پھینکتے ہیں، کبھی اس کی راہ میں کانٹے پھینکتے ہیں، کبھی اس کو پتھروں سے لہو لہان کر دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اپنی بات بتاتا رہتا ہے، وہ پھر بھی اپنا پیغام پہنچاتا رہتا ہے۔ کانوں میں انگلیاں ٹھوس دیتے ہیں، پھر بھی پیغام پہنچاتا ہے۔ کبھی اس کو قتل کرنے کے درپے ہوتے ہیں، وہ ان قتل کی دھمکیوں میں نہیں آتا، کبھی اس کو معاوضہ دینے آ جاتے ہیں، لالچ دینے آتے ہیں۔ کیا لالچ دیتے ہیں؟ لالچ دیتے ہیں لالچ دیتے ہیں آ کر کہ آپ پیغام خدا بیان کرنا چھوڑ دو، شرک کی مخالفت چھوڑ دو، توحید کا پرچار چھوڑ دو، ایک اللہ کا نام چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ چھوڑ دو، لات و حبل کے خلاف بولنا چھوڑ دو، بت پرستیوں کے خلاف بولنا چھوڑ دو، ان آداب جاہلیت کی مذمت چھوڑ دو۔ ہم کیا کریں گے؟ کہا جو مانگو گے آپ کو دیں گے۔ کہا اگر یہ کوہ ابو قبیس، مکہ کا پہاڑ جو کعبہ کے اوپر تقریباً جھکا ہوا ہے، کعبہ کے اوپر سایہ فگن ہے، وہ کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر یہ پہاڑ جتنا سونا مانگتے ہو، ہم قریش اتنا سونا جمع کر کے تیری جھولی میں ڈال دیں گے۔ اگر چاہتے ہو خوبصورت ترین عورت جہان عرب کی تلاش کر کے آپ کے حلقہ عقد میں لے آئیں گے، اور تمام قبائل عرب کی سرداری آپ کو دیں گے، اتنے گھوڑے اور اونٹ آپ کو دیں گے، یہ سب کچھ آپ کو دیں گے۔ صرف آپ سے تقاضا کیا کرتے ہیں؟ آپ سے تقاضا یہ کرتے ہیں توحید چھوڑ دو، ہمارے بتوں کی مخالفت چھوڑ دو، بت پرستی اور شرک کی مذمت چھوڑ دو۔ لیکن معلوم ہوا اس معاوضے کا جواب کیا دیا؟ عبداللہ کے بیٹے نے، ابو طالب کے پروردہ نے، علی کے مولا نے اور خدا کے رسول نے جواب کیا دیا اس معاوضے کا کہ تم مجھے ابو قبیس کے پہاڑ جتنا سونا دینا چاہتے ہو اور اپنے مطلب کی بات سننا چاہتے ہو، تم مجھے اپنے مطلب کی بات کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم اگر تم میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، میرے دوسرے ہاتھ پر سورج رکھ دو، محمد عبداللہ کا بیٹا پھر بھی اللہ کا پیغام پہنچاتا رہے گا۔ قریش نے جناب ابو طالب کو بلایا، جناب ابو طالب کو بلایا، کہا کہ آپ کا بھتیجا، آپ کی آغوش کا پروردہ، آپ جس کو فرزند بنایا ہوا ہے، یہ تو ہمارے سارے نظام کو خراب کر رہا ہے، ہمارا پیغام لے جاؤ۔ اے ابو طالب ہمارا پیغام لے جاؤ اپنے بھتیجے کے پاس، اپنی آغوش کے پروردہ کے پاس ہمارا پیغام لے جاؤ کہ جا کر انہیں یہ مطالبات پیش کرو، جو مانگتا ہے ہم اسے دینے کے لیے تیار ہیں۔ جناب ابو طالب آئے، جا کر یہ بات کی کہ قریش والے یہ چاہ رہے ہیں، یہی جواب رسول اللہ نے دیا کہ چچا انہیں جا کر بتا دو۔ اس کے بعد یہ تو رسول اللہ کا جو حامل پیغام خدا تھے،
ان کا یہ جواب تھا۔ اب دیکھیے جناب ابو طالب کا مقام، جب بھتیجے کا یہ جواب سنا تو پھر کیا فرمایا، اے محمد اگر آپ نے اس قیمت پر بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو پھر سن لو کہ کبھی بھی ابو طالب کو تم اپنے سے دور نہیں پاؤ گے۔ بس ایک طرف قرآن ذکر فرما رہا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کی پیغمبری کرتے ہیں، اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، نہ معاوضہ لینے والے، نہ پیشہ ور جنہوں نے دین کو پیشہ بنا لیا ہے نا بہت سارے لوگ، ہر ایک کا ایک پیشہ ہے، کوئی دیوار بناتا ہے پیسے لیتا ہے، کوئی گاڑی چلاتا ہے پیسے لیتا ہے، کوئی زمین کھودتا ہے پیسے لیتا ہے، کوئی لیبر کا کام کرتا ہے پیسے لیتا ہے، کوئی انجیکشن لگاتا ہے پیسے لیتا ہے، کوئی کلاس میں پڑھاتا ہے پیسے لیتا ہے، کوئی دری بچھاتا ہے پیسے لیتا ہے، کوئی خیمہ لگاتا ہے پیسے لیتا ہے، کوئی کپڑے سیتا ہے پیسے لیتا ہے، کوئی جوتا بناتا ہے پیسے لیتا ہے۔ یہ سارے پیشے درست پیشے ہیں، ان پیشوں کو عبادت کہا گیا ہے، لیکن دین کو جس نے پیشہ بنا لیا اس کو لعنت کہا گیا ہے۔ دین کو پیشہ نہیں بنانا، دین کا معاوضہ نہیں لینا، اس لیے ہر رسول نے آ کر اپنی قوم کو پیغام دیا۔ پیغام دینے کے بعد سب سے پہلی بات کیا کی، یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم ہم فیس پہ بتان پڑھنے والے نہیں آئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اجرت پہ کام کرنے نہیں آیا، میں معاوضہ لے کر کام کرنے نہیں آیا، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، فرستادہ خدا ہوں۔ یہ پیغمبری ہے، پیشہ وری نہیں ہے، یہ پیغمبری ہے، پیشہ وری نہیں ہے۔ وہ بات جو ایک اور مجلس میں عرض کی یہاں عرض کر دیتا ہوں، پیغمبری اور پیشہ وری میں فرق کیا ہے عزیزان؟ اگر دین کے معیاروں کو دیکھا جائے، اگر رسول اللہ اور آل رسول کو دیکھا جائے، اگر گرانہ رسول کو دیکھا جائے تو پیغمبری اور پیشہ وری میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ پیشہ ور کون لوگ ہوتے ہیں؟ پیشہ ور وہ ہیں جو دین سے کما کے گھر میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ جو گھر کا اٹھا کے دین پہ خرچ کر دیں۔ یہ پیغمبری ہے۔ ایک طرف سے خدا فرما رہا ہے جو اللہ کی رسالتیں پیش کرتے ہیں، جو اللہ کی پیغمبری کرتے ہیں، جو اللہ کے پیغام لے کر جاتے ہیں، وہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لا یخشون احدا الا اللہ۔